خبری سنائیں گے انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے ہم تمہیں اچھی خوش خبری سنائیں گے انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے دیں گے عزت اور وقار ہو جائیں سب تیار دیں گے عزت اور وقار پاکستان عمران خان صاحب آپ کو بہت شکریہ اپنے گاؤں میں اپنے میاں والی میں تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے ہماری زندگی بھی آپ کو لگے ہم حاضر ہیں آپ کے لیے پورا میاں والی حاضر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ عمران خان بھائی آج آپ کی بہنیں آپ کی مائیں تاریخ میں پہلی دفعہ نکلی ہیں پہلی دفعہ تو یہ آپ سے اتنا محبت کر دیے ہیں تو یہ میں اب بھائی زبیر ہاشمی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور خان صاحب کو بلائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کا جوش و جذبہ اس بات کا منتظر ہے کہ آپ کے قائد کو آپ کے سامنے بلایا جائے تو پھر استقبال کیجئے قسم ہے اشب توحید کی میں شرخرامی کی کہ ایک جھٹکے میں توڑوں گا میں زنجیر غلامی کی عمران خان تبدیلی نہیں رہی تبدیلی آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں میاں والی میں آج اس عوام کا سمندر دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کے اندر شعور پیدا کیا میری قوم کو بیدار کیا میری قوم کو جگایا اور اللہ اس کا میں اس لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھا دیا میاں والی آپ وہ لوگ ہیں ڈیزل بھی مہنگا کرنے والے ہیں یہ تو میاں والی آپ وہ لوگ ہیں جب مجھے کسی نے بھی ووٹ نہیں دی تھی آپ وہ لوگ ہیں جو مجھے پاکستان کی اسمبلی میں جتا کے لے کے گئے اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا میں ہمیشہ جب تک زندہ ہوں میاں والی آپ کو میں کبھی نہیں بھولوں گا اور آج میں آغاز کر رہا ہوں اپنی تحریک حقیقی آزادی کی اپنے میاں والی میں آ کے اس کا آغاز کر رہا ہوں آج میں اس تحریک کا آغاز کر رہا ہوں کہ ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا
ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساغت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا
عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں۔ ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے، جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت 2 سپر پاور تھے۔ ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری طرف دوسری سپر پاور تھی روم کی۔ 2 سپر پاور تھے۔ کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں۔ سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ، ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ انسان اقبال کا شاہین بن جاتا ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں، یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہے یہ۔ اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزاد انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا، اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں 2 وجہ سے غصہ ہے۔ جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے، خیبر سے لے کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نیا۔ میاں والی ہمیں غصہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو، غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے۔ امریکہ، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آزاد لوگ ہیں۔ اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری، شریف، نواز شریف اور اب یہ چھوٹا شریف
اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں، ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا. بے شرم لوگوں، جھوٹے لوگوں، مکاروں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، چور. اور ایک دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور. اور ایک منٹ میرے پاکستانیوں، ایک اور میری بات سن لو. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کل ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ. کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ، یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے. اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم 3 اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ پاکستانی قوم، یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے. یہ دن نکل گئے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا. سب کی انشاءاللہ بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران، سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان. میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا پلندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی. ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں، اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا. عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران، جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا.
اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کورونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا۔ 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا، اور کورونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کورونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا۔ ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا۔ 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ۔ تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی، ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے۔ کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے، اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا۔ اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا، ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا، ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا۔ ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی، اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی۔ ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد، لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تم نے اسی طرح کی FIR کاٹی، تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ بنےگا نیا پاکستان۔ میں آج عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا، آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے۔ عطا اللہ خان، مبارک ہو آپ کو۔ اچھا میاں والی، اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، چلے اچھا جتنے نہیں آ سکتے، آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا۔ دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے۔ اچھا میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں، یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا، یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں۔
मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं, अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियां वाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे? अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने, सुने मियां वाली के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको हुक्म किया है कि या जब भी
حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا. ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. بنےگا نیا پاکستان، بنےگا نیا پاکستان، بنےگا نیا پاکستان. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا. اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں.
नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं, और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमरीकनों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना। और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।